بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافر ستارہ پرست قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کر جب ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا کہ وہ بھی مخلوق ہیں، ان کی پوجا یا عبادت کرنا درست نہیں ہے، تو وہ قوم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ، تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف نہیں کھاؤں گا۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ یہ معبود ہیں۔ اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کر لی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی۔ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھتیجے حضرت ہاران بن آزر رہا کرتے تھے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نیک اولاد عطا فرمائی اور نبوت و کتاب آپ کی نسل میں مقرر فرما دی، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والا ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نازل ہونے والی ہر کتاب آپ کی نسل کے کسی فرد پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے وطن، خاندان، قبیلے کو چھوڑ دیا تھا اور ہجرت کر کے اس مقام پر تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کر سکتے تھے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے تھے، اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ بادشاہ بہت ناپاک غلیظ انسان تھا۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ بادشاہ کے کارندوں نے سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص
کسی خاص مصلحت اور حکمت عملی کی وجہ سے اسے دو معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کریں کہ سننے والا اس واقعے کو نہ سمجھ سکے، بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے، اور وہ 3 مواقع ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا۔ ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ علیہ السلام نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا یہ کام ایک بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخو پکار کرنے۔ اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم بادشاہ پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کبھی تمہارے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹیں تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس بادشاہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، پھر وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں سے حاران گئے، تب بھی ساتھ تھے۔ پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ آخر کار جب آپ نے مصر کو خیر باد کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں اور گھٹیا ترین غلیظ حرکتیں کرتے ہیں۔ انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے۔
ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہم السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر اپنے خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے بدن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ نہ رکھا کریں بلکہ اس سے دور رکھا کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ان کے احکامات کی پیروی کی یا نہیں، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک روزانہ نیا واقعہ اور نیا قصہ پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔